السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث التاسع عشر وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکلوا فیہا الا الا تجدوا غیرہا فاغسلوها وکلوا فیہا، متفق علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، وبعد۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ اہل کتاب کی کثرت ہے، یعنی وہاں پہ یہود و نصارہ بستے ہیں، وہاں پہ انہی لوگوں کی کثرت ہے۔ افنأکل فی آنیتہم، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لا تأکلوا فیہا، اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا مت کھاؤ، الا الا تجدوا غیرہا، ہاں اس وقت کھا سکتے ہو جب اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن میسر نہ ہو، فاغسلوها، تو اس صورت میں ان برتنوں کو پہلے دھلو، وکلوا فیہا، پھر اس کے بعد ان میں کھانا کھاؤ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی کنیت سے مشہور معروف صحابی ہیں۔ ان کا نام جرہم ابن ناشب ان کا نام لکھا گیا ہے، اور ان کی نسبت جو ہے الخشنی، یہ اصل میں ایک قبیلہ ہے عرب میں، خشین ابن نمر، تو اسی خشین کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور نسبت میں عام طور پہ یا حذف ہو جاتی ہے، جیسے مدینہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو لکھتے ہیں مدنی، ہے نا، مدینی نہیں لکھتے عام طور پہ، تو اسی طریقے سے خشینی کی بجائے خشنی کی نسبت ہے، اور یہ خشنی بفتح الشین ہے، اس لیے خشنی نہیں پڑھا جانا چاہیے، خشنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول بیعت رضوان میں شریک تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ جو لوگ بھی اس بیعت میں شریک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی ہے۔ یہ ان کا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہے۔ صحابی رسول بصرہ کے رہنے والے شمار کیے جاتے ہیں، بصری صحابہ میں ان کا نام آتا ہے، اور بعد کے زمانے میں یہ ملک شام منتقل ہو گئے تھے، وہیں جا کر کے آباد ہو گئے، اور وہیں پہ
سن 75 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے شام کے اندر۔ یہ صحابی رسول ہے۔ اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، یہاں پہ ہمارے ساتھ کھانے اور پینے کے بہت سے مسائل ایسے جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق غیر قوم سے ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، ٹرین میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، اور عام طور پہ ان جگہوں پہ کھانے پینے کا جب موقع ملتا ہے تو اکثر انہی لوگوں کے برتن ہم استعمال کرتے ہیں جو مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اس ناحیے سے اس حدیث کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث کا حکم بہت واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اہل کتاب کے برتنوں میں ہم نہ کھائیں، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے تو اس وقت بھی پہلے اس کو خود سے دھلیں، صاف کریں، پھر اس کے بعد اس میں کھائیں۔ اہل کتاب کا جو لفظ اس حدیث میں ہے، عام طور پہ اس کا اطلاق یہود و نصارہ پہ ہوتا ہے، اور یہود و نصارہ چاہے وہ اس زمانے کے رہے ہوں یا موجودہ دور کے، یہ حقیقتاً مشرک ہیں۔ اس لیے مشرک ہیں کہ ایک ان میں سے کہتا ہے المسیح ابن اللہ، دوسرا کہتا ہے عزیر ابن اللہ، اور اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے۔ تو اس ناحیے سے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ حکم اس ناحیے سے بھی ہے کہ یہ مشرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرک کے برتنوں میں ہے نا کھانے پینے کا جو حکم ہے، یہی حکم ان لوگوں پہ بھی عائد ہوگا جو اہل کتاب نہیں ہیں لیکن مشرک ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ہمارے ملک میں برادران وطن، یہ سب کے سب جو ہے نا مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث میں جو اہل کتاب کے برتنوں کا حکم بیان کیا گیا ہے، وہی چیز ان سب پہ لاگو ہوتی ہے اور وہی مسئلہ ان سب کے ساتھ ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حکم بیان کرنے کے لیے، لا تأکلوا، عام طور پہ یہ لفظ حرمت کے لیے مستعمل ہے، اور اس سے علماء یہی حکم بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ جب آتے ہیں حدیث کے اندر تو وہ حرمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس حدیث میں جو حکم بیان کیا گیا ہے ان کے برتنوں کے سلسلے میں، کیا یہی حکم ہے ان کے اوپر کہ وہ حرام ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اس حدیث کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے نصوص ہیں جن نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کے معنی اور مفہوم کو متعین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور آپ کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ طعام اگرچہ الگ ہے، آنیہ الگ ہے، لیکن ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ کھانا برتن ہی میں بنتا ہے اور برتن ہی کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت بتاتی ہے، اس آیت کے اندر یہ حکم واضح طور پہ موجود ہے
کہ اہل کتاب کے کھانے کو اور کھانے کے ساتھ ساتھ ان کے برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں خود اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ من مزادت مشرکۃ، ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے، وہ برتن جو چمڑے کا بنایا جاتا تھا اس زمانے میں، اور اس میں پانی بھر کے اونٹ پہ یا کندھے پہ لاد کر کے لوگ سفر کرتے تھے، تو اس برتن سے، اور وہ برتن کس کا تھا؟ ایک مشرکہ عورت کا تھا۔ اس برتن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضو کیا اور آپ کے صحابہ نے وضو کیا، بلکہ اس واقعے میں جو تفصیل ہے اس میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے اس پانی کو پینے کے لیے بھی استعمال کیا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے کھانے کی دعوت دی ہے نا، اور اس دعوت میں آپ شریک ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی شریک ہوئے اور اس عورت کے گھر کھانا کھایا، تو ظاہر ہے کہ اس کے برتن کو استعمال کیا اپنے کھانے کے لیے۔ اسی حدیث میں ہے کہ اس عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا، جس کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اخیر تک قائم رہے۔ تو اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے مسند احمد میں اور سنن نبی داؤد میں، وہ کہتے ہیں کہ کننا نجاور اہل الکتاب، کننا نجاور اہل الکتاب وناکل فی آنیتہم واسقیتہم ولا یعیب ذلک فینا، ہم لوگ اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے تھے، اگل بغل میں، تو ہم جو ہے ان کے برتنوں کو استعمال کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونصیب من آنیت المشرکین، ہم لوگ جب لڑائی میں جاتے تھے تو مشرکین کے برتن بھی ہمیں مال غنیمت میں حاصل ہوتے تھے اور ہم ان برتنوں کو استعمال کرتے تھے۔ ولا يعيب فينا احد، اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی کسی طرح کی نکیر کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان گویا کہ متفق علیہ تھا کہ وہ ان کے برتنوں کو استعمال کرتے تھے کھانے پینے کے لیے۔ ان تمام نصوص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل، قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی وہ آیت اور صحابہ کرام کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین یا اہل کتاب کے برتنوں کا استعمال جائز ہے۔ اب اس کے بعد اسی لیے اس حدیث کو علماء کرام نے، محدثین نے کراہت پہ محمول کیا ہے، یعنی اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے لا تاکلوا فیہا، اس کو اس بات پہ محمول کیا جائے کہ چونکہ اس طرح کے لوگ اہل کتاب ہوں یا دوسرے مشرکین ہوں، یہ لوگ اپنے کھانے پینے میں حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، خنزیر بھی کھاتے ہیں، سور کتا سب کچھ کھاتے ہیں یہ لوگ، ہمارے ملک میں بھی لوگ کھاتے ہیں، پکاتے ہیں ان برتنوں میں، شراب بھی پیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ان سے استقذار یا نجاست کا پورا خطرہ ہے ان برتنوں کے اندر، اس لیے ان برتنوں کو استعمال کرنے میں جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے برتن اگر میسر ہو جائیں
تو ہم ان کے برتنوں سے بچیں، ہوٹلوں میں بھی یا اور کہیں بھی۔ اور اگر بچنے کا امکان نہ ہو تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ الا اللہ تجدوا غیرہا فاغسلوہا، کہ اگر مجبوری ہو اور ان کا برتن استعمال کرنا ہی پڑ جائے تو ایسی صورت میں پہلے آپ خود جو ہے نا اس کو دھل لیں، اور دھلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برتن آپ جو ہے کہیں بھی دھل کر کے خود سے اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس پہ کوئی نکیر بھی نہیں کرتا ہے، اور یہ عمل جو ہے آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہے، چاہے ہوٹل میں ہو یا کہیں بھی ہو۔ وَكُلُوا فِيهَا، پھر اس میں آپ جو ہے نا کھائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ يا طيبة يا طيبة يا داوى